IMF بورڈ کی میٹنگ آج ہے۔ حکومت پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ بہت کڑی شرائط تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا سعودی عرب چین UAE کا شکر گزار ہوں، ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آخری مراحل میں IMF کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا۔ چین نے ماضی کی طرح بھرپور تعاون کیا۔ حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز کو قبول کیا۔ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ کہا ترکی کے صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ ترکی کے صدر نے جلد دورہ پاکستان کا وعدہ کیا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا تمام ممالک کو مل کر جنگیں روکنا ہوں گی۔ پائیدار ترقی کے اہداف پر پینل مباحثے میں کہا 2022 کے تباہ کن سیلاب میں پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جنہیں تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر معیزو سے ملاقات۔ تجارت، سیاحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں وفد کے ساتھ شریک ہوئے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ لبنان پر اسرائیل کے بدترین حملے، میزائل شہری آبادیوں پر برسا دیے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 570 سے زائد ہو گئی، 1800 سے زائد زخمی۔ بیروت پر حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے، 300 سے زائد راکٹ داغے، ڈرون حملے کیے۔ اسرائیلی بحری اڈے سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بھی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی اہداف پر حملہ۔ کئی ممالک کے ایئر لائنز نے تل ابیب اور بیروت کے لیے پروازیں روک دیں۔ چین اور امریکہ کے بعد برطانیہ کی بھی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ لبنان سے برطانوی شہریوں کو نکالنے کے لیے 700 فوجی قبرص میں تعینات کرنے کا اعلان۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب کا اسرائیل لبنان جنگ سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر اظہار مایوسی۔ کہا بائیڈن کی اقوام متحدہ میں تقریر امید افزا نہیں تھی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر بھی پر امید ہوں۔ امریکہ واحد ملک ہے جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال بدل سکتا ہے۔ ہمارے بچاؤ کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ لبنان خود سے لڑائی ختم نہیں کر سکتا۔ ماضی کی مایوسیوں کے باوجود امریکہ کی مدد درکار ہے۔ لبنان میں جنگ سے اسرائیلیوں کی گھروں کو واپسی میں مدد نہیں ملے گی۔ اسرائیلیوں کی واپسی کا حل صرف مذاکرات ہیں۔ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمالی اور غزہ کے لوگ ایک جہنم میں رہ رہے ہیں۔ امریکہ جنگ روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل اور حماس امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی قبول کریں۔ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی حل میں ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر نے ایک بار پھر اسرائیل کے حق جنگ کا دفاع کیا۔ کہا کسی بھی ملک کو یہ یقینی بنانے کا حق ہے کہ اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو۔ دنیا 7 اکتوبر کے حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لبنان اسرائیل کشیدگی بڑھ رہی ہے، یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ لبنان اسرائیل تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ ایران پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ یوکرین پر روسی حملے پر امریکہ خاموش رہ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا۔ اب دنیا کو طے کرنا ہے کہ وہ یوکرین کی حمایت جاری رکھتی ہے یا اس جارحیت کو نظر انداز کرتی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی لبنان کو دوسرا غزہ بننے سے روکنے کی اپیل۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا دنیا کے کئی ممالک کو سزا سے استثناء ملا ہوا ہے، وہ احتساب سے بالا ہو گئے ہیں۔ یہ عدم مساوات دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری جنگ بندی اور 2 ریاستی حل کو کامیاب کرائے۔ انسانیت کو درپیش دھماکہ خیز صورتحال دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب میں ویٹو پاور پر تنقید کی۔ کہا عالمی امن دنیا کے 5 با اثر ملکوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ اسرائیلی حملوں کے باعث دنیا میں بچوں اور خواتین کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے۔ امن کے ذمہ دار اقوام متحدہ کے لیے غزہ جنگ بڑا چیلنج ہے۔ دنیا کے ملک فلسطینی ریاست تسلیم کر کے تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں۔ آئینی عدالت بن کر رہے گی، عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے۔
بلاول بھٹو کا اعلان، کہا آئینی عدالت کا فیصلہ تو اس وقت کا تھا جب عدالتیں ٹماٹروں اور پکوڑوں کی قیمتیں طے کر رہی تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب میں کہا آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے تاکہ آئندہ کسی اور وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ چڑھایا جا سکے۔ آئین سازی اور قانون سازی عدلیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ 19ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی، مگر اب کچھ بھی ہو میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لا کر رہیں گے۔ بلاول نے کہا کہ آئینی عدالت میں جج کی عمر نہیں مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ارکان کو اس بات کے لیے پابند رکھے کہ وہ اپنی پارٹی لائن نہ توڑ سکے۔ بلاول نے بتایا کہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک کے دوران اتحادیوں نے عدالت جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ نہ گیٹ نمبر 4 کھٹکھٹائیں گے، نہ عدالت سے کسی کو گھر بھیجیں گے۔ کوئی فریق نہ ہو، ریلیف نہ مانگا ہو، اسے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر کے غلطی کی، حلف نامے دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے، آئینی اور قانونی سوالات کا جواب آنا ضروری ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے، قوانین اور اسپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر قانونی ماہرین نے بریفنگ دی۔ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان۔ 14 ستمبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے، الیکشن کمیشن وضاحت مانگ کر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ تاخیری حربے الیکشن کمیشن نے نہیں، خود تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بار بار استعمال کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وانا کا دورہ کیا، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مدد فراہم کرتی رہے گی، بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مستقل مدد اور تکنیکی مدد فراہم کرتی رہے گی۔ آرمی چیف کی جنوبی وزیرستان انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت امن برقرار رکھنے میں عوام کے اہم کردار کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عمائدین کی حمایت، پاک فوج کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وانا آمد پر آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ اسی فیصلے پر عمل ہوگا جو آئین کے مطابق ہوگا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا آئینی ترمیم کا معاملہ اب بھی زیر غور ہے، امید ہے آئندہ چند دنوں میں کچھ نکات پر اتفاق ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان، کہا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا، ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے بیان پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اور عدلیہ سے متعلق قانون سازی پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک موقف اپنانے پر اتفاق ہو چکا۔ آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کی جدوجہد مولانا صاحب کے ساتھ ہوگی۔ یہ آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم ہیں جو کچھ لوگوں کو دوام بخشنے کے لیے لائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے متعلق ایک سوال پر کہا سیاست میں ایک دوسرے کے لیے معافیا مانگنے کی شرائط نہیں لگائی جاتی، ایک دوسرے کے لیے راستے بند نہ کریں، آگے بڑھیں۔ رہنما نون لیگ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پارلیمان کا حق ہے، بہت جلد 26ویں آئینی ترمیم لائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نیازی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر حکومت قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد لاتی ہے تو وہ متفقہ طور پر پاس نہیں ہو سکے گی۔ خدشہ ظاہر کیا کہ راولپنڈی میں تحریک انصاف کے لیے لاہور جتنا بڑا جلسہ کرنا مشکل ہوگا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک تحریک انصاف کے رہنماؤں حماد اظہر، شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ کے خلاف مقدمات درج۔ پی ٹی آئی کے 30 سے زائد نامعلوم کارکن بھی نامزد۔
FIR کے مطابق حماد اظہر کی جلسے میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس گرفتاری کے لیے گئی۔ حماد اظہر کو اسٹیج سے نیچے لانے کے دوران شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ نے مزاحمت کی۔ PTI کارکنوں نے پولیس کی وردی پھاڑ دی۔ ملزمان مزاحمت کرتے ہوئے حماد اظہر کو چھڑوا کر لے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی لاہور اور کرک میں مقدمات درج۔ لاہور میں PTI رہنماؤں پر مقدمات بنائے جانے پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ جعلی مقدمات PTI کارکنوں اور رہنماؤں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ایک بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف سیاسی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات کا مقصد پنجاب کے جلسوں میں علی امین کی شرکت روکنا ہے۔ علی امین گنڈاپور سیاسی مقدمات کی پرواہ کیے بغیر جلسوں میں بھرپور شرکت کریں گے۔ مریم نواز پنجاب پولیس کا قبلہ درست کریں، کچے کے ڈاکوؤں پر توجہ دیں۔ بانی PTI نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا۔ الیکشن سے PTI کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینے کی کوشش تھی، اب سب بے نقاب ہو چکا ہے، سارے پردے ہٹ چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، پاکستان مکمل طور پر پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، یہ وہ مارشل لاء ہے جو ضیاء اور مشرف کے مارشل لاء سے بھی سخت ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی۔ لاہور کے جلسے اور راولپنڈی میں شیڈیول جلسے کے امور پر بات ہوئی۔ صوبے کے معاملات اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ یکم اکتوبر سے کراچی سمیت ملک بھر کے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک بڑھ جائے گا۔ جولائی 2024 میں بجلی کا بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھایا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے اس اضافے سے ماہانہ 200 یونٹ تک والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثناء دیا تھا۔ وہ استثناء 30 دسمبر کو ختم ہو جائے گا۔ ماہانہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کا ٹیرف برقرار رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا احتجاج۔ لائنز ایریا کے رہائشیوں کا بجلی، گیس اور پانی کی عدم فراہمی پر صدر پارکنگ پلازا کے قریب احتجاج۔ پیپلز چورنگی سے پارکنگ پلازا آنے والا روڈ بند کر دیا گیا۔ 3 ہٹی کے قریب نفیس آباد کے مکینوں نے بجلی بندش پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا۔ ٹائرز جلا کر ٹریفک کی آمد و رفت بند کرا دی۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری کے مکینوں کا بھی بجلی معطلی پر سر شاہ سلمان روڈ پر احتجاج۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نادہندگان پر واجب الادا رقم 25 کروڑ روپے سے تجاوز ہونے پر نادہندگان کی بجلی کاٹی گئی۔ آج سے مختلف قومی بچت اسکیمز کے شرح منافع میں کمی کر دی گئی۔ سیونگ اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ، ڈیفنس سیونگ اسکیمز کا شرح منافع کم کر دیا گیا۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا سالانہ منافع کم کر کے 14.16% مقرر۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کی شرح منافع 12.72% کر دی گئی۔ پینشنرز بینیفٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس کا منافع کم ہو کر 14.16% مقرر۔ سروائے اسکیمز کے شرح منافع میں بھی کمی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکواڈ میں کپتان شان مسعود، نائب کپتان سعود شکیل، عامر جمال شامل۔ عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، میر حمزہ بھی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستانی اسکواڈ میں محمد حریرہ، محمد رضوان، نسیم شاہ، نعمان علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد اور شاہین شاہ افریدی بھی شامل۔ ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کی تجویز پر مختلف کھلاڑی چیمپئنز ون ڈے کپ سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوگا۔ PIA کی بولی 1 اکتوبر کو ہوگی، حتمی منظوری کابینہ دے گی۔ سیکریٹری نجکاری کمیشن کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ کمیٹی چیئرمین فاروق ستار نے کہا PIA ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے۔ سیکریٹری نجکاری کمیشن نے کہا حکومت نے PIA کے 800 ارب روپے کے قرض میں سے 600 ارب روپے اپنے ذمہ لے لیے۔ مجموعی طور پر اب PIA پر کوئی قرض نہیں۔ اب سرمایہ کاروں کے لیے اس ایئر لائن کو منافع بخش بنانے کا امکان ہے۔ سحر کامران نے کہا PIA کے نجکاری کا عمل سمجھ بوجھ سے کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کل IPPs کے معاہدوں کی طرح پچھتانا پڑے۔
नौजवानों को तरबियत देकर बाहर भेजें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन ट्रेन है। वफाकी वजीर तालीम और पेशावराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, न्यूयॉर्क में कई ममालिक से बात की है, हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 18 करोड़ है। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। 23 से 27 अक्टूबर तक बिजली के बिल्स की अदायगी करने या ना करने पर अवामी रेफरेंडम कराने का भी ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, जो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हुकूमत IPPs को कंट्रोल करे। स्वात में बासखेला बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। मुल्जिमान की लाशें मट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पेशावर में जुमा खान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। शिकारपुर में नापरकोट कच्चे में रिश्ते के लिए बुलाई गई 4 खवातीन समेत 8 अफराद अगवा। पुलिस के मुताबिक मगवी अफराद रिश्ता देखने कच्चे के इलाके में गए थे। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। 35 कैमरों से शहरों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। वजीर आला सिंध को वजीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डेटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी ने गजा और लेबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज को इंटरव्यू में तारिक फातमी ने कहा, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्ल कुशी का जिक्र करेंगे। मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्ल कुशी को रोके। ईरान रूस और हौसियों से खुफिया मुज़ाकरात की कोशिश में है ताकि रूसी मिसाइल हौसियों को दिए जा सके। मगरबी खबर एजेंसी ने ज़राए से दावा किया है कि रूस ने अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। यह भी कहा गया है कि मुज़ाकरात ईरान के साबिक़ सदर रईसी दौर में शुरू हुए थे। अगर रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल हौसियों को मिल गए तो बहरा अहमर में अमरीका और यूरोप के जहाज़ों पर शदीद हमले हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान और रूस के मिशंस ने इन दावों पर रद्द अमल नहीं दिया। हौसी भी लाइल्म। दौरे अमरीका से वापसी पर भारतीय वजीर आजम फिर पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरे। नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वजीर आजम 46 मिनट तक पाकिस्तानी फजाई हुदूद में रहे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रुकन खुर्रम भट्ट ने बानी PTI के खिलाफ नई पटिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के दफ्तर में जमा करा दी। कहा, बानी PTI को चांसलर का इंतखाब लड़ने से रोका जाए। नई दस्तावेजात भी जमा करा दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैम्फलेट तकसीम। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा आलमी सकाफती मेले की तैयारियां जारी। 26 सितंबर से शुरू होने वाले मेले के पहले हफ्ते का शेड्यूल सामने आ गया। गैर मुल्की और मकामी फनकार थिएटर प्ले, मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मेले में शिरकत के लिए नेपाल से फनकार बने जियो न्यूज के मॉर्निंग शो के मेहमान। नेपाली मेहमानों ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर खूब दाद समेटी। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थी। ऐप ने अपनी कामयाब सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियां मुमकिन हो सकी। जियो टेलीविजन का ड्रामा सीरियल जान निसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर हैं।